بہت پہلے کی بات ہے، ایک دانا اور نیک شخص تھے جن کا نام لقمان تھا۔ لوگ انہیں لقمان حکیم کہتے تھے کیونکہ اللہ نے انہیں خاص حکمت عطا کی تھی۔ وہ بلا وجہ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ غور و فکر کے بعد ہی کوئی نصیحت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حبشہ افریقہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ کبھی غلامت تھے، لیکن اپنی عقل مندی اور نیکیوں جیسے زبان کا احترام کرتے تھے۔ وہ سادہ زندگی گزارتے اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے۔ ایک دن اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی۔ جو بیان سے بات کرتا، ان کی دانشمندان باتوں سے متاثر ہوتا۔ ان کی نصیحتیں قیمتی موتیوں کی مانند تھیں اور لوگ دور دراز سے ان سے سیکھنے آتے۔ یہ لقمان علیہ السلام کا تعارف تھا۔ اگلے حصے میں ہم ان کی پہلی نصیحت کے بارے میں جانیں گے۔ لقمان السلام کا ایک بیٹا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا نیک اور عقل مند بنے، اس لیے ہمیشہ اسے اچھی باتیں سکھاتے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ نصیحت قرآن میں بھی موجود ہے۔ لقمان جانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز کا خالق اور سب کو رزق دینے والا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مکمل بھروسہ اور ایمان رکھنے کی تلقین کی۔ بیٹے نے پوچھا، ابا، اگر کوئی چیز بہت چھوٹی اور چھپی ہوئی ہو تو کیا اللہ اسے بھی جانتا ہے؟ لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں، آسمان میں یا زمین میں چھپی ہو تو اللہ اسے ضرور نکال لائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ لقمان علیہ السلام ہمیشہ اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق اور سچ بولنے کی نصیحت کرتے۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیٹا، نماز قائم کرو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو اور مصیبتوں میں صبر کرو، کیونکہ یہی نیک لوگوں کی صفت ہے۔ لقمان السلام جانتے تھے کہ نماز برائی سے روکتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا، جب تم لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاؤ گے تو کچھ تمہاری بات نہیں سنیں گے، بلکہ بعض تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے۔ لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا۔ ان کی حکمت بھری نصیحتوں کا گہرا اثر ہوا اور ان کا بیٹا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لگا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تکبر اور غرور سے بچنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا، آہستہ اور نرمی سے بات کرو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس نصیحت کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں سے نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنی دولت یا طاقت پر فخر کرتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں آتے۔ لقمان چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ہمیشہ عاجزی اختیار کرے اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ وہ جانتے تھے کہ عاجزی عزت دلاتی ہے، جبکہ تکبر ذلت کا سبب بنتا ہے۔ آج بھی ان کی یہ نصیحت ہمارے لیے ایک بڑی تعلیم ہے۔ لقمان علیہ السلام ہمیشہ اپنے بیٹے کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کے احکامات پر چلنے کی نصیحت کرتے۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیٹا، ہمیشہ اپنے ارادے کو نیک رکھو، کیونکہ اللہ تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اگر تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو وہ نقصان تمہاری طرف لوٹ آئے گا۔ جانتے تھے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ سچ بولنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ لقمان علیہ السلام دنیا اور آخرت کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے۔
ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، یہ دنیا محض ایک آزمائش ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، لیکن اگر تم گناہ کرو گے تو جہنم تمہاری سزا ہوگی۔ ان کی یہ نصیحت بہت اہم تھی، کیونکہ اکثر لوگ دنیا کی عارضی خوشیوں میں کھو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے اور وہ اعمال کرے جو اسے آخرت میں فائدہ پہنچائیں۔ ایک دن لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو ایک مشکل پیش آئی۔ وہ پریشان ہو کر اپنے والد کے پاس آیا اور کہا، ابا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں مل رہی۔ لقمان علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، بیٹا، صبر کرو اور اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے۔ اگر تم محنت کرو گے اور اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو ضرور کامیاب ہوگے۔ انہوں نے مزید کہا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن وہ ہر چیز کو مناسب وقت پر دیتا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان کے بیٹے نے یہ نصیحت دل سے قبول کی اور صبر اور دعا کو اپنی عادت بنا لیا۔ لقمان علیہ السلام جانتے تھے کہ علم اور حکمت زندگی میں سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، علم حاصل کرو، کیونکہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ اگر تم علم حاصل کرو گے تو لوگ تمہاری عزت کریں گے، لیکن اگر تم جاہل رہو گے تو کوئی تمہیں اہمیت نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ علم حاصل کرنا اللہ کی نعمت ہے، لیکن علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، وہ ان بادلوں کی مانند ہیں جو بارش نہیں برساتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ علم کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ایک دن لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو کسی بات پر غصہ آ گیا اور اس نے سخت الفاظ کہہ دیے۔ جب لقمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا، غصہ آگ کی طرح ہے، یہ نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ خود انسان کو بھی جلا دیتا ہے۔ اگر تمہیں کبھی غصہ آئے تو خاموش رہو، پانی پیو اور اللہ سے مدد مانگو۔ انہوں نے مزید کہا، سب سے طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے، نہ کہ وہ جو سب سے زیادہ لڑائی کرے۔ ہمیشہ نرمی اور صبر اختیار کرو، کیونکہ اچھے اخلاق لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ ان کے بیٹے نے یہ بات سمجھ لی اور آئندہ غصے پر قابو پانے کا ارادہ کیا۔ لقمان علیہ السلام ہمیشہ سچائی اور حلال روزی کی اہمیت پر زور دیتے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، جو کھانا تم کھاتے ہو وہ تمہارے جسم اور روح دونوں پر اثر ڈالتا ہے، اس لیے ہمیشہ حلال کمائی سے کھاؤ اور حرام کمائی سے بچو۔ اگر تمہاری کمائی پاک ہوگی تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، لیکن اگر تمہاری کمائی ناپاک ہوگی تو برکت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا، اگرچہ حلال کمائی کم ہو، پھر بھی یہ حرام کی دولت سے بہتر ہے۔ ان کے بیٹے نے اس نصیحت کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا اور حلال روزی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔